غزوہ بنی نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری اگست 625 میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلائے وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور مالفے کے احکامات بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مصالحے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی۔ غزوہ بنو نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بددلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح رسول اللہ نے ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے جنہوں نے احد کے بعد سے ہی مسلمانوں کو سخت مشکل میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملے کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ اب ان کی جرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کے لیے سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان بدعہدوں کی تعذیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو صلبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کی اطلاع ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد پر الغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگدل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلی جیسی سنگین کارروائیوں کے اعادے کی جرت نہ کریں۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاری کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک الغار کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دبکے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ اس سلسلے میں ایک معین غزوے کا نام لیا جاتا ہے جو ربیع الاول آخر یا جمادی الاول سن 4 ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا اور اس غزوات کو غزوہ ذات الرقا کا نام دیا جاتا ہے۔ جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا، کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا اور جنگی نقطہ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور اعراب کو ان کی سرکشی اور بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرت نہ ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں پیش آیا غزوہ ذات الرقا تھا، ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں، کیونکہ غزوہ ذات الرقا میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما موجود تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تھے، ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبی میں حاضر ہو سکے تھے، پس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقا غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو۔ سن 4 ہجری کے ایک عرصے کے بعد غزوہ ذات الرقا کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات الرقا میں صلاۃ الخوف پڑھی تھی اور صلاۃ خوف پہل غزوہ اصفان میں پڑھی گئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ اصفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بعد کا ہے، جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ 5 ہجری کے آخر کا ہے۔ در حقیقت غزوہ اصفان سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر حدیبیہ سن 6 ہجری کے آخر میں پیش آیا تھا، جس سے واپس آ کر رسول اللہ نے خیبر کی راہ لی تھی۔ اس لیے اس اعتبار سے غزوہ ذات الرقا کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ اعراب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور احد کے موقع پر یہ طے کیا ہوا وقت قریب آ رہا تھا، اور محمد اور صحابہ کرام کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار بقا کا مستحق ہو، حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے۔ چنانچہ
شعبان سن 4 ہجری جنوری 626 میں رسول اللہ نے مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا اور آپ کے ہمراہ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ نے فوج کا علم حضرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرحلے دور وادی مرا زہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا، لیکن وہ مکے ہی سے بوجھل اور بددل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مرا زہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خوش سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف و ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا۔ اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے اور اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد، بدر ثانیہ، بدر آخر اور بدر صغریٰ کے نام سے معروف ہے۔ رسول اللہ بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور پوری اسلامی قلمرو میں اطمینان کی باد بہاری چل رہی تھی۔ اب آپ عرب کے آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست دشمن سبھی اس کو محسوس کریں۔ چنانچہ بدر صغریٰ کے بعد 6 ماہ تک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو یہ اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبا بن ارفزہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو عذرا کا ایک آدمی رکھ لیا گیا جس کا نام مذکور تھا۔ اس غزوے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑیں۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر ہلہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل بھاگے۔ جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دوما کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مدینہ پلٹ آئے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلمرو اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور ان اندرونی و بیرونی مشکلات و پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا، دوسرے قبیلے نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کی ایفا کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑ گئے۔ قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کے مواقع میسر آئے۔